کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن کوئی سننے والا نہ ہو؟ آپ کی آنکھیں سوال کرتی ہوں مگر جواب دینے والا کوئی نہ ہو، جیسے دل چیخ رہا ہو اور دنیا خاموش ہو۔ اگر ہاں تو آپ تنہا نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے جو خود کو دوسروں کے درمیان بھی اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک ایسی طاقتور دعا بتاؤں گی جو دل کی تنہائی کو سکون میں بدل سکتی ہے، جو ناسمجھی کو فہم میں بدل دیتی ہے اور جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ بس ایک وعدہ کریں کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آپ کے دل کی بات شاید کہیں درمیان یا آخر میں ہو۔ اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم روزمرہ زندگی کے ان جذباتی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جنہیں شاید کوئی اور نہ سمجھتا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی کے سمجھنے کی خواہش اتنی شدید کیوں ہوتی ہے؟ کیوں انسان جسم سے نہیں دل سے جیتتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے حال کو، اس کے درد کو، اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی چیخ کو سمجھے؟ ہم سب کو ایک ایسا دل چاہیے ہوتا ہے جو ہماری خاموشی کو سنے، ہماری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے زخم کو پہچانے۔ یہ صرف فطری خواہش نہیں ہے، یہ ایک روحانی ضرورت بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں ہوتے ہیں، سب ہنس رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری اندرونی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ یہ وہ بوجھ ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور تب انسان کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کا دکھ، اس کا درد، اس کا وجود سب کے لیے غیر اہم ہے۔ اکثر لوگ ہمارے حالات، ہماری سوچ، ہمارے زخموں کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ وہ خود اس راہ سے گزرے ہی نہیں ہوتے۔ انسان کا فہم اس کے تجربات سے جڑا ہوتا ہے۔ جو غم آپ نے سہے وہ شاید دوسروں کی دنیا میں موجود ہی نہ ہوں، اس لیے وہ انہیں زیادہ سوچنا اور اوور سینسیٹیو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ اوور سینسیٹیو ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم بھی اکثر دوسروں کے درد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم اپنی تکلیف میں اتنے ڈوبے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے آنسو ہمیں معمولی لگتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے فاصلہ شروع ہوتا ہے، جب ہم صرف چاہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے مگر ہم کسی کو نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، رشتے تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب سمجھنے کا عمل یک طرفہ نہ ہو بلکہ دونوں طرف سے ہو۔ یہ سوال ہر حساس دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، کیا میں واقعی اکیلا ہوں؟ کیا کوئی نہیں ہے جو میرے حال کو جانے، میری خاموشی کو سنے؟ سچ یہ ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی اس احساس سے گزرتے ہیں، مگر فرق صرف یہ ہے کہ کوئی اسے ظاہر کرتا ہے اور کوئی اسے دل میں دفن کر لیتا ہے۔ جب دنیا آپ کو نہ سمجھے، جب سب باتیں بے اثر ہو جائیں، تب اللہ کا در کھلتا ہے۔ وہ رب جو آپ کے آنسو بھی گنتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، وہی اصل فہم رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یقیناً میرا رب دعا سننے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طائف کے میدان میں اکیلے تھے۔ لوگوں نے پتھر مارے، تانے دیے، لیکن وہ پھر بھی رب کے در پر گرے اور کہا، یا اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تنہائی اور ناسمجھی کا یہ درد کوئی نیا نہیں، یہ انبیاء نے بھی محسوس کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھتے تو یہ ان کی قیمت کم نہیں کرتا۔ جو موتی کی قدر نہ جانے وہ جاہل ہے، موتی نہیں۔ دنیا کی ناسمجھی کو اپنی پہچان مت بنائیں۔ آپ وہ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جذباتی لوگ کمزور ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ اندر سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب برداشت کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں، سہ جاتے ہیں، اور پھر بھی کسی کو دکھ نہیں دیتے۔
یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی سوال کرے کیا ہوا اور آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہوا وہ صرف احساس تھا، الفاظ نہیں۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھا نہیں سکتے اور کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آنکھیں نم ہو جاتی ہیں لیکن زبان خاموش رہتی ہے، اور یہی وہ تکلیف ہے جو انسان کو تنہائی کی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ خود سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہستی ہے جو وہ بھی جانتی ہے جو آپ کبھی زبان پر نہ لائیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھے تو اس سے بات کرو، وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ اکیلا پن، ناسمجھی، بوجھ، ان سب کا علاج ذکر میں ہے۔ دل وہی شے ہے جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ سچے دل سے ایک سجدہ، ایک توبہ، ایک آنسو، وہ سب کچھ کر جاتا ہے جو دنیا کے 1000 مشورے نہیں کر سکتے۔ ذکر نہ صرف دل کو جوڑتا ہے بلکہ آپ کو آپ سے دوبارہ ملاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے ہر دل کے لیے کوئی نہ کوئی دل بنایا۔ آج آپ کو کوئی نہ سمجھے لیکن کل کوئی ایسا ضرور آئے گا جو آپ کے درد کو لفظوں کے بغیر سمجھے گا، مگر وہ آئے گا تب جب آپ خود کو رب کے حوالے کر دیں گے۔ آپ کے صبر، آپ کی دعاؤں اور آپ کی تنہائی کا بدلہ اللہ کسی نہ کسی کے ذریعے دیتا ہے۔ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمیں تسلی دیں، مگر اصل مرہم تب لگتا ہے جب ہم خود دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنی حالت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دل کا زخم کوئی اور نہیں، صرف رب بھر سکتا ہے۔ سچی دعا، خاموش آنسو اور بے لوث صبر، یہی وہ دوا ہے جو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے اور آخرت میں بھی نجات دیتی ہے۔ جب کوئی تمہاری خاموشی کو نہ سمجھے تو اسے رونے کا وقت نہ سمجھو، اسے اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت سمجھو۔ یہی وہ لمحے ہیں جب خاموشی ذکر بن جاتی ہے اور تنہائی عبادت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یاد رکھو تمہاری خاموشی بھی رب کے نزدیک قیمتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، آپ کی تنہائی، آپ کا ضبط، آپ کا چھپا ہوا درد سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، اور اللہ کبھی کسی آنسو کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا تمہیں حساس کہے، جذباتی کہے یا کمزور، مگر تم وہ ہو جو اللہ کے قریب ہو۔ تم وہ ہو جو رات کو اٹھ کر رب سے بات کرتا ہے، جو درد میں بھی خیر مانگتا ہے، اور جو نہ سمجھے جانے کے باوجود دعا نہیں چھوڑتا۔ تم وہ ہو جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں سے ہٹ کر صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ وہ ہمیں دنیا کی خاموشی میں لے جاتا ہے تاکہ ہم اس کی صدا کو سنیں۔ وہ ہمیں تنہا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو سکیں، اور جب ہم اس کے ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا کو بھی ہمارے لیے بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا، اب وہ دعا آپ کے دل کو سکون دے سکتی ہے جسے آپ روز پڑھیں، خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہ سمجھے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہم الیوم و حزن الامس و خوف المستقبل۔ یا اللہ، میں آج کے غم، کل کی اداسی اور آنے والے کل کے خوف سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ روز یہ دعا پڑھیں اور ہر بار دل سے کہیں، یا اللہ، اگر کوئی نہ سمجھے تو تو مجھے سمجھ لے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی آواز لگی ہو تو کمنٹس میں آمین لکھیں اور شیئر کریں تاکہ کوئی اور دل بھی تنہائی سے نجات پا لے۔ اور ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر کسی دل کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔